میرا بیٹا کچھ عرصے پہلے وفات پا چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی نوجوان بیوہ بہو کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ بہو بظاہر بہت اچھی تھی، ہر کام سلیقے سے کرتی، عزت سے پیش آتی، مگر ایک بات نے مجھے ہمیشہ الجھن میں رکھا۔ وہ ہر وقت اپنی الماری کو تالا لگا کے رکھتی تھی۔ جب بھی میں اس کے کمرے کے قریب سے گزرتی تو کبھی ہلکی سی سانس لینے کی عجیب سی آواز آتی، جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ جب میں نے اس پر سوال اٹھایا تو وہ فوراً دوا دے کے کہتی، اماں آپ تھکی ہوئی ہیں، آرام کریں۔ ایک رات اچانک میں نے ہمت کی اور اس کے سونے کے بعد الماری کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو الماری کھل گئی، اور وہ منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ الماری میں تو سمرین، میں چاہتی ہوں اب تم بھی شادی کر لو۔ کب تک تم میرے بیٹے کے غم میں خود کو قید رکھو گی؟ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ میں یہ سب باتیں اپنی بہو کو سمجھا رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی سن رہی تھی، جیسے وہ کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب سے سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازے کے پیچھے حرکت کر رہا ہو۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، سمرین ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، آنکھوں میں خوف ٹھہرنے لگا، اور وہ تیزی سے میرے اور دروازے کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ مجھے کچھ دیکھنے سے روکنا چاہتی ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، آواز کانپ رہی تھی، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، اماں بس چھوڑیں یہ سب باتیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس میرے لیے دعا کریں۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو، جیسے کوئی راز اس کے دل میں دفن ہو جو وہ کسی صورت باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ حیران تھی اور دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ جیسے ابھی دل باہر نکل آئے گا۔ پریشانی کی حالت میں میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سمرین میرے کمرے میں آئی اور بھاگتے ہوئی دوائی لے آئی۔ اس نے تیزی سے میرے ہاتھ میں دوائی رکھی اور نرم آواز میں کہنے لگی، امی آپ کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، آپ دوائی کھا لیں اور آرام کریں، سو جائیں، یہ سب آپ کا وہم ہے، کوئی چیز نہیں ہل رہی۔ میں نے ہلکی سی حیرت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا سمرین، میں وہم نہیں کر رہی، اگر یہ وہم ہوتا تو میں اس عجیب آواز کو نہ سنتی جو لمحہ بلمحہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور تم خود بھی تو پریشان ہو گئی ہو۔ جب میں نے سوال کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے تھے۔ وہ پہلے تو چپ رہی، پھر اس کی آنکھوں میں جیسے طیش اتر آیا ہو۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی، امی آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا، جیسے وہ اپنے ضبط کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ میں نے چاہا کہ بات مزید نہ بڑھے اور ماحول خراب نہ ہو، اسی لیے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے دوائی لی اور پانی کے ساتھ نکل لی۔ اس دوائی میں نیند کی دوا بھی شامل تھی جو وہ روزانہ مجھے دیا کرتی تھی تاکہ مجھے سکون سے نیند آ جائے۔ میں آہستگی سے اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ سمرین حسب عادت صبح سے ہی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ ناشتہ تیار تھا، اس نے میرے پاس آ کر نرمی سے ناشتہ دیا، میں نے کھایا اور اس کے بعد میں اپنے دوست کے گھر چلی گئی۔ دوپہر تک وہاں رہی، باتیں کی، ہنسی مذاق کیا، تھوڑا دل بہل گیا۔ جب گھر واپس آئی تو دیکھا سمرین دوپہر کے کھانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ کچن صاف تھا، دسترخوان بچھ چکا تھا اور ہر چیز جیسے مکمل ترتیب سے رکھی گئی ہو۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسی اچھی بہو ملی ہے جو نہ صرف میرے بیٹا کا خیال رکھتی ہے بلکہ میرا بھی ویسا ہی احترام کرتی ہے جیسا ایک ماں کا کرنا چاہیے۔ اس کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی برکت آ گئی تھی، جیسے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو۔ سکون تھا، خیر و عافیت تھی، لیکن انسان چاہے جتنا بھی سمجھدار ہو، تقدیر کے لکھے کو نہیں سمجھ سکتا۔
جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ کاش کاش مجھے آج بھی اس دن کی پشیمانی ہے۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ لے کر جاتی، اگر وہ میرے ساتھ نہ جاتا، اگر وہ گاڑی میں میرے ساتھ نہ بیٹھتا، تو شاید وہ حادثہ نہ ہوتا، وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، وہ لمحہ نہ آتا جو میری پوری زندگی کو ماتم میں بدل گیا۔ کاش قسمت مجھے ایک موقع اور دیتی، کاش میں وقت کو روک سکتی، کاش میں اس کا نصیب بدل سکتی، لیکن یہ سب میرے بس میں کہاں تھا۔ بس رہ گئی ہوں میں اور یہ کف افسوس، جسے میں روز آنکھوں کے پانی سے دھوتی ہوں اور دل کی گہرائیوں میں دباتی ہوں، تاکہ میری باقی زندگی سمرین کے لیے آسان ہو سکے، جس نے سب کچھ کھو کر بھی مجھے سنبھالے رکھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن اب سب کچھ ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے تھا۔ میری بہو سمرین، جو کبھی خوش مزاج، محنتی اور میرے ساتھ پل بھر بھی ناراض نہ رہنے والی تھی، اب ایک خاموش سایہ بن چکی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ جیسے یکسر بدل گیا تھا۔ وہ نہ مجھ سے آنکھ ملا کر بات کرتی، نہ پہلے کی طرح میرے سامنے بیٹھ کر خوش گپیوں میں وقت گزارتی تھی۔ اب وہ اکثر گھر سے غائب رہتی تھی، کئی گھنٹے گزر جاتے تھے اور وہ واپس نہ آتی تھی، اور جب آتی بھی تو اس کے چہرے پر ایک تھکن سی ہوتی، جیسے وہ جسم سے نہیں روح سے تھکی ہوئی ہو۔ اس کی خاموشی، اس کی چپ اور اس کے اندر کا سکوت جیسے مجھے اندر سے کاٹنے لگا تھا۔ وہ کھوئی رہتی تھی، آنکھوں میں ایک انجانی وحشت چھپی ہوتی تھی، جسے وہ لاکھ چھپانے کی کوشش کرتی، مگر میری ماں کی آنکھوں سے کچھ چھپا نہ تھا۔ گھر کا کام بھی اب اس زور و شور سے نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا، نہ دسترخوان وغیرہ سجتا، نہ کھانوں میں وہ ذائقہ رہ گیا تھا جو کبھی اس کے ہاتھوں کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت جیسے کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی، جیسے اس کے دل و دماغ میں کچھ ایسا تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اگر کبھی میں اس کے دروازے کے قریب جا نکلتی یا کچھ پوچھنے چلی جاتی تو وہ جلدی سے دروازہ بند کر لیتی تھی یا خود ہی باہر آ جاتی تھی اور ایسے ظاہر کرتی جیسے کچھ خاص نہیں، لیکن مجھے اس کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آتی تھی۔ ایک بار اتفاقاً میں دوپہر کو اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ شاید باہر گئی ہوئی تھی یا کسی اور کمرے میں تھی۔ جو نہیں میں نے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ اس کے کمرے کی الماری کے قریب سے ایک سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ سانس کسی عورت یا مرد کی نہیں، بلکہ جیسے کوئی زخمی جانور آہستہ آہستہ کرا رہا ہو۔ پھر ایک دم وہ آواز جیسے انگڑائی کی طرح بڑھ گئی، جیسے کوئی جسم نیند سے جاگا ہو۔ میں سناٹے میں آ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم لرزنے لگا اور میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ میرے ذہن میں ایک عجیب خوف نے جنم لیا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اس الماری کے پیچھے سانس لے رہا ہے؟ اور کیوں سمرین مجھ سے نظریں چرا رہی ہے؟ تب سے میرے دل میں وسوسوں کا ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، کچھ ایسا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد اب میرے سامنے ایک نئے راز کی صورت ابھر رہا تھا۔ میں نے اپنی بہو کے بدلتے رویے، اس کی چپ اور کمرے کے اندر چھپے رازوں کو لے کر اتنی بے چینی محسوس کی کہ ایک دن دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنا لیا، ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا جو میری پوری زندگی کا سب سے بڑا اور شاید سب سے خطرناک قدم تھا۔ میں نے طے کیا کہ دوپہر کے کھانے میں جب وہ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائے گی تو میں اس کے کھانے میں اپنی نیند کی دوا میں سے ایک گولی چپکے سے ملا دوں گی تاکہ وہ گہری نیند میں چلی جائے۔ پھر میں اس کمرے کی اس الماری کو کھول سکوں جو میرے دل و دماغ میں وسوسوں کا طوفان بن چکی تھی۔ اگلے دن صبح سے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں بار بار اپنی دوائی کی ڈبیا کھولتی اور اس نیند کی گولی کو دیکھتی جو آج میرے لیے کسی چابی سے کم نہ تھی جس سے میں اس راز کے تالے کو کھولنے والی تھی۔ دوپہر ہوئی، سمرین کچن میں مصروف تھی۔ میں نے چپکے سے اپنی دوائی کی گولی نکالی اور انتہائی مہارت سے اس کے سالن میں ملا دی جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ بالکل نارمل تھی، بے خبر، بے پرواہ۔ کھانے کے بعد وہ آہستگی سے اپنے کمرے میں گئی اور لیٹ گئی۔
میں نے کچھ دیر صبر کیا، پھر دل پر قابو پاتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مکمل طور پر نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے چہرے پہ سکون سا تھا، لیکن مجھے اس چہرے کے پیچھے وہ طوفان دیکھنا تھا جو میرے بیٹے کی موت کے بعد اس گھر میں آیا تھا۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ جلدی اس کی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے مجھے ایک چھوٹی سی گڈی نما چابیوں کا گچھا ملا، جسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی خوفناک حقیقت میرے بہت قریب آ چکی ہو۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے الماری کے آگے جا کر تالا لگایا اور چابی اندر ڈالی۔ تالا گھوما اور دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا، اور میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے چابی نیچے گر گئی، میری سانس رک گئی، میری آنکھیں جیسے وقت کی قید میں جھکڑ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دماغ سن ہو گیا، کیونکہ الماری کے اندر جو منظر میرے سامنے تھا وہ میری روح چیر دینے والا تھا۔ الماری کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا۔ میرا نام سامیہ ہے اور میں کراچی کے نواح میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہوں۔ میری عمر 55 برس ہے، مگر وقت نے مجھے میری عمر سے کئی زیادہ بڑا بنا دیا۔ میں نے وہ دکھ دیکھے جو شاید کئی زندگیاں گزارنے کے بعد بھی کوئی نہ دیکھے۔ میرے شوہر کا شمار گاؤں کے معزز اور ذمہ دار افراد میں ہوتا تھا، ایک باوقار، محنتی اور دیانتدار انسان جو اپنی زمینوں اور اپنی عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دیتا تھا۔ مگر جب موت آتی ہے تو نہ عزت بچتی ہے نہ زمین، اور وہ ایک دن اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے اور میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پیچھے صرف بکھرا ہوا ایک کنبہ بچا تھا۔ میرے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹی جسے میں نے گود میں جھلایا تھا، جو میری گود میں ہنسی تھی، جو بہت چھوٹی عمر ہی میں ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد جیسے میری ممتا کا ایک ٹکڑا بھی مر گیا تھا۔ پھر میری بڑی بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی دبئی میں اچھے رشتے میں کر دی۔ اب وہ وہاں آباد ہے، میں اپنی زندگی میں مصروف ہے، ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، مگر ماں کے دل کو روز اس کی کمی کھاتی ہے۔ میرے دونوں بیٹے میری کل کائنات تھے، مگر حالات نے ہمیں اس قوم میں رہنے نہ دیا۔ شوہر کے بعد نہ زمینوں کی دیکھ بھال رہی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی کندھا تھا جو ہماری بے کسی کا بوجھ اٹھاتا۔ مجبوراً ہمیں اپنی زمینیں بیچنی پڑی، اور کبھی ہماری شناخت تھی اور ہمیں شہر کا رخ کرنا پڑا۔ کراچی جیسے شور مچاتے پتھریلے شہر میں آ کر بس جینا میرے لیے ایک خواب سے زیادہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ ہم وہاں آئے تو صحیح، لیکن وہ اپنیت، وہ سکون، وہ مان جسے گاؤں میں محسوس کیا، وہ یہاں کی دیواروں میں کہیں بھی نہیں تھا۔ یہاں ہر چہرہ اجنبی، ہر دروازہ بند، ہر دل بے خبر تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے یہ قربانی دی کہ شاید شہر میں انہیں تعلیم ملے، روزگار ملے، عزت کی روٹی ملے، مگر کیا خبر تھی کہ شہر کے اندھیرے میرے خواب بھی نکل جائیں گے، میری دنیا کو ایک ایسے راز میں بدل دیں گے جس کا سایہ آج تک میری زندگی پر طاری ہے۔ شروع میں جب ہم کراچی شہر آئے تو زندگی ایک دم سے اجنبی ہو گئی تھی، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی روزگار۔ میرے بیٹے کے پاس کوئی کام نہ تھا، وہ دن رات ادھوری امیدوں اور خالی جیبوں کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہتا، اور میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ منظر روز دیکھتی اور اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک بیٹا اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوتا، میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے گھر کا چولہا گرم رکھوں گی۔ اور یوں میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا، کبھی کسی کے برتن دھوئے، کبھی فرش صاف کیے، کبھی کپڑے دھوئے، کبھی بچوں کو سنبھالا، اور انہی ہاتھوں سے جو کبھی مہندی سے سجے ہوتے تھے، انہی ہاتھوں سے میں نے صابن جھاگ میں ڈبو کر اپنے بیٹے کا سہارا بنایا۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے جو نہایت بوسیدہ اور تنگ تھا۔ چھت سے پانی ٹپکتا تھا، دیواروں پر نمی کی لکیریں تھیں، اور ہر مہینے کرایہ دینا ایک قیامت سے کم نہ ہوتا تھا۔ اخراجات کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور ہماری زندگی جو پہلے گاؤں میں سکون سے گزرتی تھی، اب ایک تھکن بھری دوڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میرے شوہر صادق کے ایک وقت میں اچھی خاصی حیثیت رکھتے تھے،
गांव में इज्जतदार और खाते पीते खानदान से ताल्लुक था। इनकी ज़िंदगी में हमें कभी किसी चीज़ की कमी ना रही थी। और सच कहूँ तो मैंने खुद भी ज़िंदगी को शहजादियों की तरह जिया था। मैं कतर की रहायशी थी। मैं वहीं पैदा हुई, पली बढ़ी और मेरी ज़िंदगी हमेशा आरामदेह और महफूज रही थी। लेकिन जब सादिक मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे लगा कि इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। हमने पसंद की शादी की थी, जो मेरे ख़ानदान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। मेरे ख़ानदान में पसंद की शादी को गुनाह से कम नहीं समझा जाता था। अगर कोई ये कदम उठा भी लेता तो या तो इसे जला दिया जाता या इसकी लाश किसी वीराने से मिलती। लेकिन मैं वो लड़की थी जो न सिर्फ ये कदम उठा चुकी थी बल्कि अपने ख़ानदान को छोड़कर सादक के साथ पाकिस्तान आई थी। जब मैं कराची पहुंची तो मेरे अंदर एक बेपनाह हिम्मत थी कि मैंने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और सादक ने भी मुझे कभी मायूस नहीं किया था। वो मुझे आंखों में बसा के रखता था। वो मेरा शोहर नहीं, मेरा मुहाफिज था। लेकिन किस्मत का फ़ैसला कुछ और ही था। और शायद यही ज़िंदगी की असल हकीकत है कि वो हमें कभी एक ही हाल में नहीं रखती। आज शहज़ादी की तरह जीने वाली वही सामिया लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे का सहारा बनी हुई थी। क्योंकि ज़िंदगी तो दरअसल वही है जहाँ एक लम्हा राहत के बाद दूसरा लम्हा आजमाइश का दर्द खोलता है। और हम सब महज किरदार होते हैं इस बड़ी कहानी की जिसे तकदीर लिखती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम ख्वाबों को कुर्बान किया और अपनी पूरी तवज्जो बच्चों की तालीम पर मरकूज़ की। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे वो मुकाम हासिल करें जो मैं ना हासिल कर सकी थी। मैंने अपनी तकलीफ़, भूख, प्यास, हर चीज़ को नज़रअंदाज किया, बस इनके लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए जहदोजहद की। अल्लाह ने मेरी मेहनत का फल दिया, ख़ास तौर पर मेरा बेटा जिसने एमफिल और मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। एक दिन वो घर आया और बताया कि इसे कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे बाद इसने मुझे बताया कि इसे अपनी कोलीग से मोहब्बत हो गई है और वो शादी करना चाहता है। चूँकि मेरा वाहिद बेटा था और मुझे इस पर फ़ख्र था, मैंने इसके फ़ैसले को तस्लीम किया और फ़ौरन रिश्ता लेकर लड़की के घर गई। लड़की का ख़ानदान खुशहाल था, लेकिन इनका रवैया खुश अखलाक़ी पर मबनी था। उन्होंने रिश्ता कबूल किया और 2 माह के अंदर शादी हो गई। मेरी बहू तालीम याफ्ता, नेक और समझदार थी। मेरा बेटा अच्छी कमाई करने लगा और हमने एक नया घर ले लिया। सब कुछ बेहतर हो गया और मैं मुतमिन थी। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा देर न ठहरी। सिर्फ 6 महीने बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो जान से गया। मेरे लिए ये सानहा बहुत बड़ा था। मेरी बहू ने मेरे साथ मुकम्मल वफ़ादारी से वक्त गुजारा। हम दोनों एक दूसरे के दुख में शरीक हो गए। वो मेरा सहारा बनी और मैं इसका। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहकर अपने दुख को बर्दाश्त किया। अब मेरी बहू और मैं एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। वो मेरा बेहद ख्याल रखती थी। मेरी दवाइयों से लेकर खाने पीने तक हर चीज़ में मेरी मदद करती थी। मैं भी इसकी कदर करती थी और दिल से दुआ करती थी कि अल्लाह इसे खुश रखे। हमारा आपस में रिश्ता माँ बेटी जैसा हो गया था। मैं दिन को अक्सर अपनी किसी पुरानी सहेली के यहाँ चली जाती थी और बाकी वक्त घर में गुजरता था। मेरे बेटे अदनान ने अपनी ज़िंदगी में दुकानें खरीदी थी जिनका किराया बाकायदगी से आता था। इन्हीं से हमारा गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा था। अल्लाह का शुक्र था कि माली लिहाज से हम परेशान नहीं थे। मैं अक्सर अपनी बहू से कहती कि वो अभी जवान है, ज़िंदगी पड़ी है, शादी कर ले, किसी का सहारा ले। मगर अब वो हर बार यही जवाब देती कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। और सबसे बढ़कर ये कि अदनान के बाद वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके लहजे में हमेशा एक खामोश सी उदासी होती जो साफ बताती थी कि इसने अदनान से सिर्फ निकाह नहीं, दिल भी जोड़ा था। वो अदनान की याद में जीती थी और मैं इसकी मोहब्बत पे नाज करती थी। जब भी मैं अपने बेटे के कमरे से गुजरती तो मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आया करती थी। मैं पहले तो इसे अपना वहम समझती रही, लेकिन ये आवाज़ मामूल बन गई। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में बैठी थी और इससे नरमी से कह रही थी
کہ دوبارہ شادی کے بارے میں سوچے۔ ابھی عمر پڑی ہے، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ عدنان چلا گیا ہے لیکن زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ اتنے میں اچانک الماری کے اندر سے سرسراہٹ کی عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی اندر حرکت کر رہا ہو۔ میں نے فوراً چونک کر اس سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی، تو وہ گھبرا گئی اور ہڑبڑا کر بیٹھ اٹھی اور کہنے لگی، امی آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ میں ابھی آپ کو دوا لے کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر گئی اور تھوڑی سی دیر بعد دوا اور پانی لے کر آئی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، امی آپ کو نیند کی ضرورت ہے، بس تھک گئی ہیں آپ، یہ سب وہم ہے۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کی اور دوا کھا لی۔ جیسے ہی دوا کا اثر ہوا، میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح جب اٹھی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میری بہو کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے ناشتہ دینے آئی، لیکن اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس ہونے لگا۔ وہ اکثر اوقات کئی گھنٹے گھر سے غائب رہنے لگی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ کہاں گئی تھی تو وہ جھنجھلا جاتی اور کبھی کبھی تو میرے سوال پر غصے میں آ جاتی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح میرے لیے وقت پر دوا اور کھانا نہیں لاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں تھی جو پہلے عدنان کی موت کے بعد تھی۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ کوئی راز ضرور تھا جو اس کے دل میں تھا۔ عدنان کی وفات کو اب 4 ماہ گزر چکے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مجھے اس طرح نظر انداز کرنا شروع کیا تھا۔ میرے دل میں وسوسے گھر کرنے لگے تھے۔ آخر میری بہو اچانک اتنی بدل کیوں گئی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی کمرے کی الماری میں کیا ہے جو ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے مجھے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں اندر ہی اندر بے حد پریشان تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس راز کو جان کر ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اپنی بہو کو وہ اپنی نیند کی دوائی دے کر سلا دوں اور اس کے بعد اس کے کمرے میں جا کر الماری کھولوں اور اس کے راز کا پتہ لگاؤں۔ میں نے اگلے دن کا انتظار کیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سا خوف بھی تھا، لیکن وسوسے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب سچ جاننا ضروری ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ میں چلی گئی۔ صبح جب اٹھی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میری بہو کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے ناشتہ دینے آئی، لیکن اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس ہونے لگا۔ وہ اکثر اوقات کئی گھنٹے گھر سے غائب رہنے لگی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ کہاں جاتی تھی تو وہ جھنجھلا جاتی اور کبھی کبھی تو میرے سوال پہ غصے میں آ جاتی۔ اب وہ پہلے کی طرح میرے لیے وقت پر دوا اور کھانا نہیں لاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک نہیں تھی جو پہلے عدنان کی موت کے بعد تھی۔ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ کوئی راز ضرور تھا جو اس کے دل میں تھا۔ عدنان کی وفات کو اب 4 ماہ گزر چکے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مجھے اس طرح نظر انداز کرنا شروع کیا تھا۔ میرے دل میں وسوسے گھر کرنے لگے تھے۔ آخر میری بہو اچانک اتنی بدل کیوں گئی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کمرے کی الماری میں کیا ہے جو ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے مجھے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے؟ میں اندر ہی اندر بے حد پریشان تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس راز کو جان کر ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ میں اپنی بہو کو وہ اپنی ہی نیند کی دوائی دے کر سلا دوں گی اور اس کے بعد اس کے کمرے میں جا کر الماری کھولوں گی اور اس کے راز کا پتہ لگاؤں گی۔ میں نے اگلے دن کا انتظار کیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک عجیب سا خوف بھی تھا، لیکن وسوسے اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب سچ جاننا ضروری ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ تھی۔ کوئی انسان اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے صرف فلموں میں سنا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میری بہو جسے میں بیٹی مان چکی تھی، وہ میرے جگر کے گوشے کو الماری میں قید کر کے دنیا کو بیوہ بن کے دھوکہ دیتی رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔
لیکن اب یہ راز پوری دنیا کے سامنے لانے کا ارادہ کر چکی تھی، کیونکہ سچ کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اسپتال میں ہی داخل کروا دیا تاکہ اس کا مکمل طور پر پراپر علاج کیا جا سکے، اور میں خود گھر آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری بہو نیند سے جاگ چکی تھی۔ میں اس سے شدید نفرت کے عالم میں تھی، مگر میں نے اس حالت کو برداشت کیا اور معمول کے مطابق اپنی بہو سے بات کرنے لگی۔ وہ سر پیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ میں اپنی دوست کے ہاں گئی تھی جب تم سو رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، میری الماری کا تالا کھلا ہوا ہے۔ میں بھاگ کر اندر گئی۔ میں نے دیکھا تو الماری میں ہر چیز ویسی کی ویسی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں پر تو کچھ بھی چوری نہیں ہوا۔ تو کہنے لگی کہ الماری کیسی کھلی؟ تو میں نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے کو مردہ ثابت کر کے اسے اس الماری میں بند کر کے کیوں رکھا تھا؟ اس کا رنگ تو سفید ہی پڑ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا جو سوال میں نے پوچھا ہے تم مجھے صرف اس کا ہی جواب دو کہ آخر تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ تو وہ پیچھے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے رنگ ایسے اڑا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی مجرم پکڑا جا چکا ہو، اور وہ نظریں چرا رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سوال دہرایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولی کہ مجھے معاف کر دیں، میں مجبوری کا شکار تھی۔ وہ بولی کہ عدنان کا ایک دوست وقاص تھا جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ میرے موبائل میں کچھ تصویریں اور ویڈیوز تھی جو اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں اس کے کہنے پہ نہ چلی تو وہ سب کچھ میرے سسرال کو بھیج دے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی کو بتاؤں، مگر مجھے خوف تھا کہ کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وقاص شروع سے ہی مجھ سے پیسے مانگتا رہا، پھر اس نے عدنان کے قتل کا مطالبہ کر دیا۔ میں خوف میں مبتلا ہو گئی۔ پھر میں نے عدنان کو روزانہ معمولی مقدار میں نیند کی دوائی دینی شروع کر دی تاکہ وہ کمزور ہو جائے اور وقاص سمجھے کہ میں کچھ کر رہی ہوں۔ آپ کے ساتھ گیا تھا تو آپ ایک ماہ کے لیے کومے میں چلی گئی تھی، لیکن جب آپ کو ہوش آیا میں نے اور وقاص نے آپ سے جھوٹ بول دیا کہ عدنان کا انتقال ہو چکا ہے اس ایکسیڈنٹ میں، اور اس کو دفنا بھی چکے ہیں، لیکن در حقیقت میں نے اسے اپنے کمرے کی وہ بڑی سی الماری میں چھپا لیا تھا۔ وقاص اور میں ہم دونوں اسے بھاری دوائیاں دینے لگے تھے۔ پھر ایک دن عدنان کو ہوش آ گیا۔ وقاص نے کہا کہ اسے دفن کر دو، مگر میں نے ایسا نہ کیا بلکہ اسے الماری میں چھپا دیا۔ میں روزانہ اس کی نگرانی کرتی تھی، اسے دوا دیتی تھی اور اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرتی رہی تاکہ وہ کسی دن ہوش میں آ جائے اور ہم سب کو بچا لے۔ میں نے جرم ضرور کیا لیکن قتل نہیں کیا۔ میں ہر روز مرتی رہی کیونکہ میں بھی عدنان سے محبت کرتی تھی، مگر میں کمزور پڑ گئی۔ میں وقاص سے لڑ نہیں سکی اور ایک جھوٹ پر زندہ رہی کیونکہ سچ بتانے کا حوصلہ مجھ میں نہیں رہا۔ میں نے اپنی بہو سے سخت لہجے میں سوال کیا کہ آخر تم نے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میرے بیٹے کو الماری میں بند کر کے کیوں رکھا؟ اور وقاص کا تم سے کیا تعلق تھا؟ اور اس کی میرے بیٹے سے کیا دشمنی تھی؟ میری بات سن کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میرا اصل نام سمرین ہے، میں یتیم خانے میں پلی بڑھی، میرے آگے پیچھے دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی۔ بچپن سے ہی تنہائی میری ساتھی رہی۔ مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا۔ یتیم خانے سے نکلنے کے لیے میں نے وقاص کا سہارا لیا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وقاص کوئی اچھا انسان نہیں، وہ مجھے استعمال کرتا رہا، اور جب میں اس کی باتوں میں آ گئی تو وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا اور جو کہتا میں کرتی رہی۔ اسی کمپنی میں وقاص بھی کام کرتا تھا جہاں عدنان جینی تمہارا بیٹا بھی تھا۔ عدنان ذہین اور محنتی تھا، چند دنوں میں ہی ترقی کر گیا۔
یہ بات وقاص کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے پہلے عدنان سے دوستی کی، پھر میرے ذریعے اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ وقاص نے مجھے مجبور کیا کہ میں عدنان سے دوستی کروں اور پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں۔ میں نے عدنان کو اس حد تک مجبور کیا کہ وہ میری محبت میں پاگل ہو گیا اور اس نے شادی کی پیشکش کر دی۔ یہ سب کچھ وقاص کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ عدنان کی ترقی روکنا، اسے تباہ کرنا وقاص کا مقصد تھا اور میں اس کا اعلی کار بن گئی۔ وقاص نے عدنان سے دوستی اور میری اس سے شادی کے بعد اپنے اصلی ارادے ظاہر کرنے شروع کیے۔ وہ مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگا کہ اب میں عدنان سے اس کی کمپنی کی اہم فائلیں چرا کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو وہ میری یتیمی اور ماضی کی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرنے لگا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو وہ میرے ماضی کی ہر حقیقت عدنان کو بتا دے گا اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں مجبور ہو گئی اور آہستہ آہستہ عدنان کی کمپنی کے راز اس تک پہنچانے لگی۔ وقاص نے مجھ سے عدنان کے سسٹم تک رسائی مانگی۔ میں نے عدنان کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ چوری سے جانا اور وقاص کو بتایا۔ وقاص نے اس کی معلومات سے کمپنی کو مالی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ عدنان کو کچھ شک ہونے لگا، اسی لیے اس نے کمپنی میں سیکیورٹی سخت کروانا شروع کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن وقاص نے مجھے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عدنان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ اس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگا، یا تو عدنان کی زندگی ختم کر دو یا اسے ایسا بنا دو کہ وہ کسی قابل نہ رہے۔ میں نے صاف انکار کیا تو اس نے مجھے کہا، تم جانتی ہو تمہارا یتیم خانہ، تمہارا ماضی، تمہاری ویڈیوز، سب کچھ میرے پاس ہے۔ ایک لمحے میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وقاص نے مجھے ایک انجیکشن دیا اور کہا، کسی دن جب عدنان سو رہا ہو تو یہ اسے لگا دینا، اس سے اس کا دماغ متاثر ہوگا اور وہ بولنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے بہت ہچکچاہٹ کے بعد ایک رات وہی کیا اور عدنان بے ہوش ہو گیا۔ میں نے وقاص کو بلایا اور عدنان کو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا۔ کچھ دن بعد اس نے عدنان کو واپس لا کر مجھے کہا کہ اسے تم اب الماری میں رکھ دو کیونکہ اب یہ زندہ لاش ہے اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں مجبور تھی۔ میں نے وہی کیا جو وقاص نے کہا اور عدنان کو مردہ ظاہر کر کے اس الماری میں رکھ دیا۔ لیکن میرے اندر روز ایک جنگ ہوتی تھی۔ میں اپنی ماں جیسی ساس کے سامنے جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اب سب کچھ میرے بس سے باہر تھا۔ میں صرف ایک کٹھ پتلی تھی جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی اور اب وہ ڈور بھی الجھ چکی تھی کیونکہ تم نے سچ جان لیا تھا۔ میری بہو سمرین نے جب زبان کھولی تو الفاظ نہیں نکلے، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے دل پر جمع ہو چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، کانپ رہی تھی اور وہ مشکل سانس لے رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا تو وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی اور کہا کہ وہ جو دن بھر غائب رہتی تھی وہ کوئی شوق یا مرضی نہیں تھی، بلکہ وہ وقاص کے حکم پر مجبور تھی۔ اس نے بتایا کہ وقاص نے میرے بیٹے عدنان کی جھوٹی موت کے بعد اسے مکمل طور پر قابو میں کر لیا تھا۔ اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقاص کے پاس سمرین کی کچھ ویڈیوز تھی جو اس نے عدنان کے ساتھ تعلقات کے وقت خفیہ طور پر بنوائی تھی۔ وہ بار بار دھمکی دیتا کہ اگر وہ نہ مانی تو سب کچھ انٹرنیٹ پر وائرل کر دے گا اور اسے دنیا کے سامنے بدنام کر کے رکھ دے گا۔ سمرین بتانے لگی کہ وہ روز وقاص کی مرضی کے مطابق مختلف جگہوں پر جاتی تھی، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی بنگلے پر۔ وقاص اسے مجبور کرتا کہ وہ اس کی گندے کلائنٹ سے ملے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ وقت گزارے۔ اگر وہ انکار کرتی تو اسے مارا جاتا، بند کیا جاتا، کھانے سے محروم کر دیا جاتا۔ وہ دن بھر شہر کے مختلف علاقوں میں وقاص کے بتائے ہوئے لوگوں سے ملنے پر مجبور تھی، کبھی لاہور کے ڈیفنس میں، کبھی کراچی کے کلفٹن میں، کبھی کسی سیاسی شخصیت کے بنگلے میں اور کبھی کسی بزنس مین کی پارٹی میں۔ اس کے بدن سے وقاص نے نہ صرف پیسہ کمایا اور روح سے اس کا سکون بھی چھین لیا۔ سمرین نے کہا کہ وہ روز میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوتی تھی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر بار وقاص اسے دھمکاتا
کہ وہ میرے بیٹے کو مکمل ختم کر دے گا۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ عدنان ابھی زندہ ہے، مگر اگر سمرین نے کوئی چالاکی کی یا کبھی اسے دنیا کی روشنی نہ دکھانے دے گا۔ یہی وہ ظلم تھے جن کی وجہ سے سمرین کا رویہ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، روح میں چیخیں تھیں۔ وہ ہر دن موت جیتی تھی اور ہر رات ضمیر کے بوجھ تلے دب جاتی تھی۔ اس کی خود مختاری، اس کا جسم، اس کی عزت، سب کچھ وقاص کے قبضے میں تھا۔ میں نے سمرین کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو شاید میری آنکھوں نے پہلی بار سچ میں محسوس کیا تھا۔ وہ روتے روتے تھک چکی تھی، اس کی آنکھوں آنسو جیسے کسی ٹوٹے ہوئے کاسے سے مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ میں ششدر تھی، گمسم تھی، میرے دل میں قہرام مچا ہوا تھا، لیکن میری ممتا، میری انسانیت، میری ماں ہونے کا جذبہ مجھ پر غالب آ گیا۔ میں جھک کر اس کے قریب گئی اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ میرے گلے لگ کر صرف روئی نہیں، بلکہ جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور صرف اتنا کہا کہ بیٹا، تم نے جو بھی کیا غلط کیا، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، اب میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں اس دلدل سے نکالوں گی، تمہیں انصاف دلواؤں گی اور تمہیں ایک نئی زندگی دوں گی۔ اب تم کسی وقاص کے غلام نہیں ہو، اب تم ایک ماں کے حصار میں ہو۔ سمرین کے ہاتھ میرے کرتے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ میں جان گئی تھی کہ اس نے جو سہا وہ کسی عام انسان کے بس کا نہیں تھا۔ اب وقت تھا کہ میں اپنی کمزور ماں سے ایک مضبوط عورت میں بدلوں اور اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بہو کو بھی اس ظلم سے آزاد کراؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب خاموش رہنا گناہ ہوگا اور وقاص جیسے بھیڑیے کو قانون کی کٹہر میں لانا میری زندگی کا مقصد ہوگا۔ میں اب اپنی بہو سے کہانی سن ہی رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو اسپتال سے کال تھی۔ میرے بیٹے کو اب ہوش آ چکا تھا۔ میں نے سمرین کو ساتھ لیا اور اسپتال پہنچ گئی۔ سمرین نے ہاتھ جوڑ کر میرے بیٹے سے معافی مانگی اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ 3 دن اسپتال میں رہنے کے بعد میرا بیٹا اب گھر آ چکا تھا۔ ہمارے گھر کو وارث مل چکا تھا، ہمارے گھر کا سربراہ اب ہمارے ساتھ تھا۔ ہم اب دنیا میں ایک طاقت بن چکے تھے، ہم اب کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے تھے۔ میں نے سمرین کو وقاص کے خلاف ثبوت جمع کرنے پر لگا دیا۔ سمرین کے پاس وقاص کے خلاف بہت سارے ثبوت موجود تھے۔ میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنی بہو پر کیے گئے تمام ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے قانون کا ساتھ دیا۔ ہمارے وکیل نے ہماری بھرپور مدد کی۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہوتے ہی وقاص کے دن گنے جا چکے تھے۔ سمرین نے جتنے بھی ثبوت جمع کیے تھے، ان میں ویڈیوز، آڈیو کالز اور کچھ تحریری پیغامات شامل تھے، جن سے واضح ہو گیا تھا کہ وقاص نے سمرین کو کسی طرح ذہنی، جسمانی اور جذباتی اذیت دی تھی۔ عدنان کی گمشدگی اور اسے مردہ قرار دینا بھی اسی سازش کا حصہ تھا۔ عدالت میں جب سمرین نے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کی کہانی سنائی تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وقاص کو عدنان کے خلاف سازش کا ماسٹر مائنڈ ثابت کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ پولیس نے وقاص کو گرفتار کر لیا اور عدالت نے مقدمے کو فوری کارروائی کے تحت سنا۔ وکیل نے دلائل دیے، گواہ پیش کیے اور سمرین نے عدالت کے روبرو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ کس طرح وقاص کی بلیک میلنگ اور دباؤ کا شکار ہو کر مجبور ہو گئی تھی، لیکن اب وہ مزید ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ عدالت نے ساری سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اور چند دن بعد وقاص کو طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ فیصلے کے دن عدالت کے باہر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ تھاما، میری بہو نے میری طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں ایک سکون سا اتر آیا۔ مجھے لگا جیسے میری برسوں کی جدوجہد رنگ لا چکی ہو۔ ہم تینوں نے ایک نئی زندگی شروع کی تھی اور اس بار ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے جو کچھ کھویا وہ تو کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر جو بچا تھا اسے ہم نے بکھرنے نہیں دینا تھا۔ عدالت سے واپسی پر ہم نے سب سے پہلے شکرانے کی نفل ادا کی۔ عدنان نے سمرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن تم نے سچ کا ساتھ دے کر
اپنی عظمت ثابت کر دی۔ سمرین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ سکون اور ندامت کے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے اور بہو کو گلے لگایا اور کہا، اب یہ گھر دوبارہ سے جینے لگا ہے۔ وقاص کو سزا مل چکی تھی اور ہم نے اس کڑوے باغ کو بند کر دیا تھا۔ عدنان کی صحت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی اور سمرین ہر وقت اس کا خیال رکھتی جیسے وہ ایک بار پھر سے سب کچھ پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند مہینے گزر گئے۔ عدنان نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا۔ اب وہی ملٹی نیشنل کمپنی اسے دوبارہ سے خوش آمدید کہہ چکی تھی اور اس بار اس کے لیے ایک اعلیٰ پوسٹ مختص کی گئی تھی۔ سمرین نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ فلاحی اداروں میں کام کرنے لگی تھی، جہاں وہ ان لڑکیوں کے لیے آواز اٹھاتی جن پر ظلم ہوا ہو یا جنہیں بلیک میلنگ کا سامنا ہو۔ ہمارے گھر میں اب پہلے جیسی خاموشی نہیں تھی، اب کہکے تھے، روشنی تھی اور سب سے بڑھ کر اعتماد تھا کہ ہم نے ایک بھیانک اندھیرے سے نکل کر سچائی کی روشنی میں قدم رکھا تھا۔ ایک دن عدنان میرے پاس بیٹھا، کہنے لگا، امی، میں نے سوچا ہے کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو مظلوم عورتوں کی مدد کرے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یہی وہ خواب تھے جن کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی، اور آج تم نے میری محنت کو ایسا رنگ دیا ہے جو شاید ہر ماں کا خواب ہوتا ہے۔ یوں ہم نے نہ صرف اپنے گھر کو سنوارا بلکہ اوروں کے لیے بھی امید بن گئے، کیونکہ بعض زخم مٹتے نہیں مگر ان سے جنم لینے والی روشنی